اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 سے 11 کی وہ اعادہ کریں گے۔ تو آئیے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ ول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ کورس کا ہمارا تعارف ہم نے ایسے کرایا تھا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے ہم 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں گے، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ ہم 10 سیشن یا 20 کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر کورس کے ہم نے مقاصد دیکھے، 6 مقاصد تھے ہمارے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، یعنی نماز مؤثر ہو، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے، نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی بول چال کے 100 جملے ہم سیکھ جائیں۔ یہ ہماری 6 مقاصد ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا نماز کا جو سلیبس ہے، جو حصہ ہے، اس میں 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفتح اور الاس، النصر، الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ جبکہ اذان میں یہ نماز میں اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات، اور پھر درود، اور پھر ربنا آتنا، اور چند ایک قرآنی آیتیں یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ثنا، اگرچہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اسے ہم نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ۔ یہ ایسا لفظ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، یہ واحد ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال، اے اللہ، پکارنے کے لیے۔ وَبِحَمْدِکَ، وَبِحَمْدِکَ، کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا معنی اور، بھی، اور حمد دیکھا، اور یہ 3 ٹکڑے اصل میں کیے جاتے ہیں۔ وابی حمدی کا، تو اور تعریف ہے تیرے لیے۔ وتبارکا، وتبارکا، اور برکت والا ہے، اسمو کا، اسمو کا 2 حصے ہیں، اسم اور کا آپ کا نام۔ وتعالی، اور تو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہم نے پڑھا تھا رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اسی سے اعلیٰ سے تعالی نکلا ہے۔ جدو کا، تیری بزرگی، یہ ہم نے پڑھا تھا درود شریف میں، انکا حمید مجید، وہ جو مجید تھا وہ یہی لفظ ہے جدو کا۔ ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیر کا تیرے سوا۔ پھر ہم نے سورۃ الفاتح پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں شیطان مردود سے اللہ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا الحمدللہ رب، تمام تعریفیں، تمام وہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی جن پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے اور بھٹکے، تو لہٰذا ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفاتح کا خلاصہ ہے ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔
اس کے بعد ہم نے اذان کو دیکھا. اذان میں کیا تھے الفاظ؟ اللہ اکبر، یہ 6 دفعہ تھا، 4 بار شروع میں، 2 بار آخر میں. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 دفعہ. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ. حی علی الصلاۃ 2 دفعہ. حی علی الفلاح 2 دفعہ. اور اس آخر میں پھر جو ہے لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اشہد، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا الہ الا اللہ، اس کو پھر دہراتے ہیں. پھر ہے اشہد، میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں، ان کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. حیا، آؤ، علی صلاح، نماز کی طرف. حیا، آؤ، علی فلاح، بہتری کی طرف. اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اذان کے الفاظ سے. اذان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. پھر فجر کی جو ہے اذان میں ہم نے دیکھا حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے، نوم نیند سے، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار اگر ہم دیکھیں تو ہم نے وضو سے پہلے یہ دیکھا تھا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد وضو کے بعد یہ جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہو، اس کا، واشہد، اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اور یہ اصل دعا تھی جو ہم نے پڑھنی تھی وضو کے بعد. کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، توبہ کرنے والوں، خوب توبہ کرنے والوں، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، یعنی پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو اس دعا کی فضیلت یہ تھی کہ اگر کوئی وضو کے بعد بسم اللہ، اور اس کے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور وضو کے بعد کلمہ شہادت، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے مزید. تو یہ جو ہے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. اس کے بعد رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھی، کیا؟ سبحان ربی العظیم. اس میں 4 چیزیں، سبحانہ پاک ہے، رب یعنی رب، اور ربی میں یا یعنی میرا رب، اور عظیم عظمت والا. تو یہ 4 چیزیں ہوئی، پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے، اور عظمت والا ہے، یعنی وہ عظیم ہے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لمن، اس کی، حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جو ہم نے رکوع میں تعریف کی تھی تو اللہ نے جو ہے وہ اسے سن لیا. پھر اس کے ساتھ ہی رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، ولکا، 3 حصے، وا، لا اور کا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر ہے. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ایک خاص دعا بھی پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ملء، بھر کے، السماوات، تمام آسمان، وملء، اور بھر کے زمین یعنی ارض، وملء، اور بھر کے، ما بینہما، ما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی آسمان اور زمین کے، وملء، اور بھر کے، ما شئت، جو چاہے، من شیء، کوئی بھی چیز، بعد، اس کے بعد، یعنی اس میں جو ہے یہ اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں اتنا شکر تیرا ادا کروں
جتنے یہ آسمان ہیں ان کو بھر کے، تمام زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو، اور اس کے علاوہ بھی اگر جو کچھ ہے جو میں نہیں جانتا اور تو جانتا، تو چاہتا ہے کہ وہ بھی بھر جائے، تو وہ سب بھر کے بھی میں اتنا شکر تیرا ادا کروں۔ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اس میں بھی 4 چیزیں، سبحانہ پاک ہے، رب ربی میرا رب، الاعلی سب سے بڑا۔ اس میں 3 حصے دونوں میں مشترک ہیں، رکوع اور جو ہے سجدے میں سبحانہ، رب اور ربی، یہ 3 صفتیں۔ اس میں الاعلی، اس میں کیا تھا؟ العظیم تھا، سب سے بلند، وہاں تھا سب سے عظمت والا۔ اس کے بعد ہم تشہد جو ہے وہ اتحیات پہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات سبھی قولی باتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ وبرکاتہ 3 ٹکڑے، وا برکات اور وا اور برکات یعنی رحمت برکتیں اس کی یعنی اللہ کی، السلام یعنی سلامتی ہو علینا ہم پر، وعلا اور پر عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، کون سے؟ الصالحین جو نیک۔ تو تشہد میں ہم 3 چیزیں اپنی طرف سے اللہ کو پیش کرتے ہیں، تمام قولی باتیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی، اور 3 چیزیں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے طلب کرتے ہیں، کیا؟ کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمت ہو اور ان پر برکتیں ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی جو ہے سلامتی ہو اور جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی۔ اس کے بعد تشہد میں جو ہے یہ کلمہ شہادت پڑھ جاتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، یہ ہم نے اس میں پہلے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ صلی علی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل اور ان کی آل پر یعنی ان کے اہل و عیال خاندان اور ان کے پیروکاروں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما جیسے صلیتا بھیجی تو نے، کیا رحمت بھیجی، صلیتا رحمت بھیجی، صلیتا کے ساتھ جب اللہ آ جائے تو اس کا مطلب رحمت بھیجی کس پر؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید۔ یہ پچھلے الفاظ کی دہرائی ہے، اس میں صرف 2 لفظ ہیں، بارک اور برکت۔ بارک کی معنی ہے برکت عطا فرما، بارکتا برکت عطا کی تو نے۔ اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں آخر میں جب نماز پوری ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقینا 3 ٹکڑے، واقینا وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں اور بچا ہمیں، عذاب سے، کون سا؟ النار آگ کے۔ النار جو ہے یہ کیا ہے؟ اس سمے الف لام آیا ہے، معرفہ ہے کیونکہ الف لام آیا، واحد ہے کیونکہ اس کا آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے، اور یہ مؤنث ہے کیوں؟ ہم نے یہ اپنے استادوں سے سنا یا آپ نے مجھ سے سنا کہ نار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھنا، وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی، دو اسے عین یعنی مدد کر، نی میری مدد کر، علی پر، ذکر کا دو اسے ذکر یعنی تیرا ذکر کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن اور اچھی عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو اس کے بعد ہم نے صورتیں، پہلی صورت فاتح جو ہے وہ تو ہم نے شروع میں پڑھ لی تھی، اس کے بعد 6 صورتیں جو ہم نے پڑھی جن میں 4 کل ہیں اور ایک صورت نصر اور ایک صورت اثر ہے۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کون سی 6؟ 4 کل یعنی صورت اخلاص، صورت کافرون، صورت جو ہے فلق اور صورت ناس، اور 2 جو ہے صورت نصر اور اثر۔ تو آئیے صورت الاخلاص سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی مکی صورت ہے، نام اس کا اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ جو ہے خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب جو ہے یہ صورت ہے۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس کو لیتے ہیں سورت کو۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے۔ کس چیز میں؟ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار۔ صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا اور نہ جو ہے مدد کر سکتا ہے۔ حقوق میں وہ اکیلا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی۔ اختیارات میں وہ اکیلا ہے کہ حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے اور اسی کے احکام پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آگے ہے اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ کیا مطلب؟ اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت کو جس طرح تو پورے کرتا ہے، میری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنا۔ اگلا حصہ ہے لم یلد ولم یولد، اولاد اللہ کی ضرورت نہیں۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اگلا حصہ جو ہم نے دیکھا تھا اسی میں، بلکہ کہ لم یلد جو ہے اس نے جنا، یہ ایکٹیو ہے، اور یولد جو ہے، یولد یہ پیسیو ہے، وہ جنا گیا۔ تو یہ جو ہے ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا۔ آئیے دوسرے حصے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم گرامر ہمیشہ ٹی پی آئی سے شروع کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو، حصوں کو، حرکات و سکنات کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ مل کر جو ہے گرامر کی پریکٹس کریں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں۔ ایک کو اسم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، یا پھر کوئی صفت جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا، یا اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے، جیسے الحمد ہم نے پڑھا، یا پھر اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی آتی ہے، جیسے حسنتن ہم نے پڑھا، یا پھر اگر وہ جمع تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آتے ہیں، جیسے ہم نے مسلمون پڑھا، مسلمین پڑھا، مسلمات پڑھا۔ یہ سارے کیا تھے؟ وہ تھے جو جمع تھے اور جن کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آ رہے۔ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے یا لفظ، اسے کہتے ہیں فعل۔ فعل کیا؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔
جیسے فتحہ اس نے کھولا، ہم نے پڑھ لیا. حرف جو نہ تو اسم ہو نہ فعل، بلکہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے. ہم نے جو ہے 9 حروف پڑھے. کون سے تھے؟ پہلے ہم نے پڑھے لی من ان، پھر ہم نے پڑھا بی فی علا، اس کے بعد ہم نے پڑھا الا اور ما اور اندا. اور یہ ہم نے جان لیا کہ ان میں سے پہلے 7 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف جر ہیں، اور آخری 2 ما اور اندا یہ حروف جر نہیں ہے، اگرچہ یہ حروف کی طرح جو ہے استعمال ہوتے ہیں، یہ اسم ہے. اس کے بعد ہم نے عام کو خاص بنانے کا ایک قاعدہ سیکھا تھا کہ کسی اسم کے اگر شروع میں الف لام لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے مسلم یہ ایک لفظ ہے، اس کے اگر شروع میں الف لام لگائیں تو نیا لفظ بنتا ہے المسلم، یعنی تنوین جو ہے غائب ہو جاتی ہے. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی، یہ پکا رول ہے. تو الف لام کے آتے ہی تنوین جو ہے وہ ختم ہوئی اور ایک پیش رہ گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. عام کیا تھا؟ مسلم. تو ابھی اس کے دیکھیے، مسلم سے المسلم، مومن سے المومن، اسی طرح صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو عام اسم تھے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، اور اس سے خاص کیسے ہوئے؟ معرفہ کیسے ہو گئے؟ المسلم، المومن، الکافر، المشرک. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اگر کسی اسم پہ 2 پیش آ رہے ہوں یا ایک پیش آ رہا ہو تو اس کو جمع بنانے کے لیے واو نون لگاتے ہیں. جیسے دیکھیے مسلمون سے مسلمون، یا المسلمون ہوا تو المسلمون. اگر اسم کے اوپر 2 زبر ہوں جیسے مسلمن، پھر جو ہے واو نون نہیں لگتا، پھر یا نون لگاتے، پھر بنے گا مسلمین. اگر 2 زیر ہوں تب بھی یا نون لگے گا، بنے گا مسلمین. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کسی کے شروع میں اگر الف لام لگائیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے مسلمون کے ساتھ الف لام لگائی، کیا بنا؟ المسلم. اور جمع کیا ہو جائے گا؟ المسلمون. مسلمن 2 زبر والا تھا، الف لام لگایا تو یہ کیا بنا؟ المسلمہ، ایک زبر رہ گیا. اور واو نون لگایا، یا نون لگایا تو کیا بنا؟ المسلمین، جمع بن گیا. مسلمین 2 زیر کے ساتھ تھا، ہم نے الف لام لگایا، ایک زیر رہ گیا، یا کیا بن گیا؟ المسلمی. المسلمی کا جمع بنائے تو یا نون سے المسلمی. تو اس کا مطلب ہے اسم کی خاص نشانیاں یہ تھی، اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین، یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی چیز آتی ہے. اور اگر جمع کا ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں. پھر ہم نے یہ اپنا بنیادی ٹیبل دیکھا کہ ہوا وہ سب. پھر اس کا دوسرا حصہ ہم نے دیکھا انتا، آپ، انا، میں. اور تیسرا حصہ یہ تھا انتم، آپ سب، نانو، ہم سب. تو لہٰذا اسے ہم 3 حصوں میں یاد کرتے ہیں. ہوا ہم، انتا انا، انتم نانو. ہوا وہ، ہم سب وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک بدلی ہوئی شکل بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اٹیچڈ، یا جو ہے جڑ کر آنے والے، یا عربی میں متصلہ. متصلہ جو میں کیا ہے، اس کی شکل ہو جاتی ہے یوں، ہوا کی شکل ہو ہو جاتی ہے اس کا، ہم کی شکل ہم ہی رہتی ہے ان سب کا، اور انتا کی جگہ آ جاتا ہے کا آپ کا، اور آنا کی جگہ آ جاتا ہے یا میری، اور تم کی جگہ جو ہے کیا آ جاتا ہے؟ کم، آپ سب کا، اور نہنو کی جگہ آ جاتا ہے نہ، یعنی ہم سب کا. یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. آئیے اسے دیکھتے ہیں. اسے اس کے ساتھ ایک اسم جوڑتے ہیں. مثلا رب ایک اسم ہے، جب ہم اسے ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دیکھیں یہ بنتا ہے ربہم، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب. اگر ہم اگلے حصے سے جوڑیں، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. پھر اس پر ہم نے کچھ ایک تھوڑی سی مشق بھی کی تھی. ہم نے کچھ اسما لیے تھے. مثلا ہم نے لیا لفظ رسول، جب اسے جوڑا تو ہمارا ٹیبل بنا رسولہ، اس کا رسول، رسولہ، ان سب کا رسول، رسولوں کا، آپ کا رسول، رسولی، میرا رسول، رسولکم، آپ سب کا رسول، رسولنا، ہمارا رسول. پھر ہم نے ایک لفظ لیا کتاب، اسے جب جوڑا کتابہ،
اس کی کتاب، کتابوں اس سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتاب نامہ. پھر ہم نے ایک لفظ لیا قلم. قلم پین، اس کو جب اس سے جوڑا تو کیا قلموں اس کا قلم، قلموں ان سب کا قلم، قلموں کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلموں کو آپ سب کا قلم، قلمونا ہمارا. اس طرح ہم نے مختلف جو ہے اسم جوڑ کے اس کی مشق کی. پھر ہم نے مذکر مؤنث کا فرق دیکھا. مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، یعنی وہ ایک مرد یا وہ مرد، اور مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں ہیا، یعنی وہ عورت. ہوا یا اس کے ساتھ ہم نے کچھ مشق بھی کی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے مسلمن کیا ہے، ایک مرد کے لیے. تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا مسلمات، یعنی ہم نے مسلم سے آخر میں گول تا لگائی، تنوین اس پہ لے آئے، تو یہ جو ہے مؤنث لفظ ہو گیا. مسلمن سے مسلمتن، مومنن سے مومنتن، صالحن سے صالحتن، کافرن سے کافرتن، مشرکن سے مشرکتن. تو یہ ہمارے جو ہے مؤنث بتانے کا اعادہ ہو. اس کے بعد ہم نے حروف پڑھنے شروع کیے. پہلے سیٹ میں ہم نے یہ 3 حروف پڑھے تھے، کیا لی من ان، اور ان کے معنی ہم نے کیسے یاد کیے تھے. آئیے دیکھیں. لی کے معنی ہوتا ہے لیے، اور الحمدللہ، للہ جو ہے نا اللہ کے لیے، اس سے لی کے معنی یاد کیے. من کے معنی ہوتا ہے سے، کیسے یاد کیا من الشیطان، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان میں من الشیطان، شیطان سے. من کے معنی سے، اور ان کے معنی بھی سے ہوتا ہے. کیسے یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہ میں جو ہے ان کے معنی یعنی سے. پھر ہم نے یہ 6 ضمائر او، ان، کا، ای، کمنا، اور ان کے ساتھ ان تینوں کو جوڑا. جب ان تینوں کو جوڑا تو ہمارے ٹیبل کچھ یوں بن گئے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور لاہا اس مؤنث کے لیے، کیونکہ اب ہم نے مؤنث کا بھی پڑھ لیا. پھر من سے ہم نے بنائے، من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، من نہ ہم سے، من ہا اس عورت سے. پھر ہم نے ان کو جوڑا ان سے، انہو ان سب سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. پھر ہم نے اگلے 3 جو ہے لیے، اور اسے یاد رکھنے کے لیے فارمولا ہم نے یہ لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی مؤنث کے لیے عورت کے لیے ہا، مرد یا مذکر کے لیے ہو کا جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے مؤنث کے چند جو ہے وہ دیکھے، جیسے ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. اس کے بعد ہم نے اس کی مؤنث کی جمع بنانا سیکھا تھا. کیا کہ لفظ مسلماتن جو ہے اس کی گول تا ہٹا کے الف تا جو ہے لگا دیتے ہیں اور اس پہ تنوین لیتے ہیں. تو کیا ہوا مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. یہ جمع بنانے کا ہم نے قاعدہ سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے دوسرا سیٹ حروف کا لیا، وہ کیا تھا بی فی اللہ. بی کے معنی ہوتا ہے سے، کیسے یاد رکھتے ہیں بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے. فی کے معنی ہوتا ہے میں، کیسے یاد رکھتے ہیں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں. اور اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، کیسے یاد کرتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کے معنی پر. اسے بھی ہم نے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا سے جب جوڑا تو یہ ٹیبل ہمارے سامنے آئے تھے. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. بی ہی اس میں، بی ہم ان سب میں، بی کا آپ میں، بی یا مجھ میں یا بی مجھ میں، بی کم آپ سب میں، بی نا ہم سب میں، بی ہا اس عورت میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر. اس کے بعد ہم نے تیسرا سیٹ لیا تھا الہ، یعنی طرف. کیسے یاد کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ میں الہ آتا ہے، ما
ماں کے معنی ہوتا ہے ساتھ. کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اندہ کے معنی ہوتا ہے پاس. کیسے یاد کرتے ہیں؟ کم ریالن اندہ کا، آپ کے پاس کتنے. پھر ہم نے جو ہے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا کا جو ٹیبل تھا ان کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا تو یہ ٹیبل ہمارا بنا. اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس، اندہ اس عورت کے پاس. الیہی اس کی طرف، الیہی الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا یہ جو حروف جر ہم نے پڑھے یہ کتنے ہیں؟ 9. کون سا پہلا سیٹ تھا؟ لی، من، ان. دوسرا بی، فی، الا. اور پھر اس کے ساتھ تیسرے میں تھا الا جو کہ حرف جر ہے، اور 2 تھے ما اندہ. ما اور اندہ جو ہیں وہ حروف ہیں مگر حرف جر نہیں ہے، یہ اسم ہے. آئیے پھر ہم نے حروف جر کے بارے میں 4 باتیں سیکھی. ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ اس کی مثال تھی. دوسرا، کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، جیسے ارحمنی، اور جو ہے وہ اس کا ترجمہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضرور ہے. اور آخری بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. یا جیسے ہم کہتے ہیں صلی علی کے معنی نماز پڑھ، اور صلی علی کے معنی ہے رحمت بھیج. اس کے بعد ہم نے اس میں اشارہ پڑھے. اس میں اشارہ کیا تھا؟ پہلا ہاذا یہ، اور اس کی جمع تھی ہاؤلائی یہ سب. اور دور کے لیے ہم نے پڑھا تھا ذالکا وہ، اور جو ہے جمع اس کی کیا تھی؟ اولائکا وہ سب. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر کے تھے، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اس کے بعد ہم نے مونس کے بھی دیکھے. مونس کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ ہاذہی یہ، اور دور کے لیے تل کا وہ. اور اس کے چاروں اشارے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاذے ہی یہ، ہا اولائے جمع کے لیے، تل کا وہ، اور اولائے کا جو ہے جمع کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا مذکر مؤنث میں جمع کے جو ہے وہ اشاروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہا اولائے صرف اس ہاتھ سے اشارہ کرنے سے مذکر ہوتا ہے، اس ہاتھ سے ہا اولائے کہنے سے مؤنث ہوتا ہے. اولائے کا اس ہاتھ سے کہنے سے مذکر ہوتا ہے، اس ہاتھ سے اولائے کا کہنے سے مؤنث ہوتا ہے. باقی جو ہے فرق جو ہے ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا. تو اس طرح یہ 4 اسم اشارہ جو ہے وہ مذکر کے ہیں. کون سے؟ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا. اور 4 ہی مؤنث کے لیے ہاذہ، ہاؤلائی، تلکا، اولئک. اس کے بعد ہم افعال کی دنیا میں داخل ہوئے. ہم نے دیکھا عربی میں زیادہ تر افعال 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جنہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں یا روٹ لیٹر کہتے ہیں. اور اس میں ہم نے پہلا سیٹ لیا کیا؟ فعلا، فتحا، جالا. فعلا اس نے کیا، فتحا اس نے کھولا، جالا اس نے بنایا. پھر ہم نے ان کے ماضی کے ٹیبل بنائے. پہلے فعلا کا ٹیبل بنایا. تو فعلا کا ٹیبل کیسے بنا؟ فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ ہمارا پہلا ٹیبل ہو گیا فعلا کا. اس کے بعد 2 رہ گئے. ایک ہے جالا. آئیے جالا کو دیکھتے ہیں، بلکہ فتح کو دیکھ لیتے ہیں. فتح سے ہمارا یہ ٹیبل بنا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تھا آپ نے کھولا، فتح تم میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نا ہم سب نے. اور تیسرا اس میں کیا تھا؟ جالا. تو آئیے جالا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اس کا ٹیبل آپ کے سامنے پورا بن گیا. جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے. تو یہ ہمارا پہلا سیٹ تھا. پہلے سیٹ میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون سے؟ فعلا، جالا، فتح. اور ان کے ٹیبل کیسے بنے تھے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جال. یہ ہم نے 3 ماضی کی ٹیبل ان کے بنائے. اب چلتے ہیں دوسرے سیٹ کی طرف.
بلکہ اس سے پہلے ہم نے مکالمہ بھی دیکھا تھا، ایک مکالمہ بھی لیتے ہیں. حل جعل، نام جعل، حل جعلو، نام جعل، یعنی جعل اور جعلو کا کوئی فرق نہیں، چاہے سوال میں ہے یا جواب میں، دونوں ایک جیسے. حل جعلتا جب کہتے ہیں جواب ہوتا ہے نام جعلتو، تا جو ہے وہ تو کے ساتھ، تا تو، انتا انا کے ساتھ، یعنی جعلتا جعلتو ہوگا. اور اسی طرح حل جعلتم، یہ جو ہے جالنا میں بدلنا، جالتم جالنا، جالتم جالنا، یہ اس طرح بدلتے ہیں. پھر ہم نے دوسرا سیٹ لیا، دوسرے سیٹ میں بھی چار جو ہے چار افعال ہیں. کون سے؟ نصرہ، اس نے مدد کی، خلقہ، اس نے پیدا کیا، عبدا، اس نے عبادت کی، ذکرہ، اس نے ذکر کیا. آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں. پہلے نصرہ کا لیتے ہیں. دیکھیے نصرہ کا ٹیبل آپ کے سامنے بنا. نصرہ، اس نے مدد کی، نصر، ان سب نے مدد کی. اگلا حصہ اس کا دیکھیں. نصرتا، آپ نے مدد کی، نصر تم، میں نے مدد کی. اور آخری حصہ اس کا نصر تم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا، ہم سب نے. تو ہمارا پورا ٹیبل بنا. نصرہ، اس نے مدد کی، نصرو، ان سب نے مدد کی، نصرتا، آپ نے مدد کی، نصر تم، میں نے مدد کی، نصر تم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا، ہم سب نے. اب نصرہ کے بعد اگلا جو ہے اسی میں سے آئے گا کون سا؟ خلقہ. تو آئیے خلقہ کا ٹیبل بناتے ہیں. خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقو، ان سب نے پیدا کیا. خلقتا، آپ نے پیدا کیا، خلقتم، میں نے پیدا کیا. خلقتم، آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا، ہم سب نے پیدا کیا. پورا ٹیبل دیکھ لیے. خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقو، ان سب نے پیدا کیا، خلقتا، آپ نے پیدا کیا، خلقتم، میں نے پیدا کیا، خلق، آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا، ہم سب نے پیدا کیا. اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا آتا ہے ابدا کا ٹیبل. تو آئیے ابدا کا ٹیبل بناتے ہیں. ابدا، اس نے عبادت کی، ابدو، ان سب نے عبادت کی، ابدتا، آپ نے عبادت کی، ابد تو، میں نے عبادت کی، ابد تم، آپ سب نے عبادت کی، ابدنا، ہم سب نے عبادت کی. اس میں یہ جو تین درمیان میں ہے، ابدتا، ابد تو، ابد تم، ان میں دال کی آواز نہیں آتی، دال ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. ابدا، اس نے عبادت کی، ابد ان سب نے عبادت کی، ابدتا، آپ نے عبادت کی، ابد تم، میں نے عبادت کی، ابد تم، آپ سب نے عبادت کی، ابدنا، ہم سب نے عبادت کی. اور آخری اس میں تھا ذکرہ کا. تو آئیے اس کا بھی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. ذکرہ، اس نے ذکر کیا، ذکرو، ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا، آپ نے ذکر کیا، ذکرتو، میں نے ذکر کیا، ذکرتم، آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا، ہم. پورا ٹیبل دیکھیے. ذکرہ، اس نے ذکر کیا، ذکرو، ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا، آپ نے ذکر کیا، ذکرتو، میں نے ذکر کیا، ذکرتم، آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا. تو ہمارا پہلا سیٹ کیا تھا؟ فعلا، جعلا، فتح. دوسرا سیٹ ہمارا کیا تھا؟ نصرہ، خلقہ، عبدا، ذکرہ. تو ان کے ٹیبل کیسے بنے تھے؟ ان کے ٹیبل بنے تھے دوسرے سیٹ کے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 3 پہلے سیٹ میں، فعلا، جعلا، فتح. دوسرے سیٹ میں 4، نصرہ، خلقہ، عبدا، ذکرہ. آئیے پھر ہم نے مکالمہ لیا کہ زیدون 2 پیش کے ساتھ ہو، یہ اس کی اصل حالت ہے، سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل ہے. اگر اس پہ 2 زبر یا 2 زیر ہیں، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، اسے کہتے ہیں مفعول، اور اسے کہتے ہیں آبجیکٹ. یہ جو آبجیکٹ ہے اس سے ہم نے جو ہے مکالمہ بنایا. حل نصرہ زید، نام نصرہ زید، کیونکہ نصرہ جو ہے نصرہ ہی رہے گا. حل نصرو زیدن، نام نصرو زیدن، نصرو بھی نہیں تبدیل. حل نصرت زیدن، تو تا کی جگہ ہم تو لائیں گے، ہم کہیں گے نام نصرت زیدن، ہاں میں نے. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن. اس کے بعد ہم نے دیکھا تیسرا سیٹ. پہلے سیٹ میں ہمارے کیا تھے؟ 3 تھے. کون سے؟ فعلا، جعلا، فتح. دوسرے سیٹ میں ہمارے 4 تھے. کون سے؟ نصرہ، خلقہ، عبدا اور ذکر. آئیے اب تیسرے سیٹ میں، اصل میں سیٹ نمبر 3 اور 4 دونوں کو ملا کے بنایا گیا. تیسرا سیٹ ہوتا ہے دربا. تو دربا سے صرف ایک ہی ہے، دربا، اس نے مارا. اور آگے جو ہے سمیہ سے 3 ہے، سامیہ، اس نے سنا، علیمہ، اس نے جانا، عاملہ، اس نے عمل کیا. آئیے ان کے ٹیبل بناتے ہیں. دربا کے معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن اگر اس کے ساتھ لفظ ہے دربا مثلاً، تو یہ محاورہ بن جاتا ہے کہ اس نے مثال بیان کی. تو آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں دربا کا. دربا، اس نے مارا، دربو، ان سب نے مارا. دربتا، آپ نے مارا، درب تم، میں نے مارا. درب تم،
آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. آئیے پورا ٹیبل دوہرا لیتے. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تم میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے. اس کے بعد آگے ہے سمیع. تو آئیے اسے بلکہ یہ اس کا مکالمہ لیتے ہیں دربا کا. حل دربا ما دربا. مارنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا نہیں مارا. ماں کے میں نہیں، ماضی سے ماں نہیں. حل دربا ما دربا، حل دربو ما دربو، کوئی تبدیلی نہیں. دربا دربا دربو دربورا. حل دربتا، اب تا یا تو میں بدلے گا. ما درب، حل درب تو ما دربنا. تو یہ جو ہے آپس میں بدلتے ہیں. دربتا دربتو دربتم دربنا یہ بدلے. اس کے بعد ہمارا ہے یہ دربا کا تو ہو گیا تھا. آئیے سمیع. سمیع کی میں نے اس نے سنا. سمیع اللہ لمن حمدہ ہم پڑھتے نا، سن لی اس کی جی اللہ نے جس نے اس کی اللہ کی باتیں. سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیت میں نے سنا، سمیت آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. تو یہ ہمارا سمیع کا ٹیبل تھا. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا مکالمہ حل سمیع نام سمیع، حل سمیعون نام سمیعون، حل سمیتا اب ہوگا نام سمیت، حل سمیتم نام سمیت، نام سمعنا. اب اگلا ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں قرآن. القرآن. القرآن یعنی یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، ڈوور ہے. آپ اگر شور کرو گے نا بچوں میں آپ کو کلاس سے پرماننٹ نکال دوں گا. پھر بچوں کو ہم کلاس میں نہیں آنے دیں گے. یہاں دہرائی ہو رہی ہے فائنل، اس کو دوسرے لوگوں کو سننے دیں. آپ کو اگر شوق نہیں ہے آپ اس کلاس سے چلے جائیے، تشریف لے جائیے. اور اگر ابھی کسی کی آواز آئی نا اس کو میں نے کورس سے ہی نکال دینا، وہ پورے کورس میں میرے نہیں کبھی آئے گا انشاءاللہ. القرآن قرآن اس کی اصل حالت ہے پیش کے ساتھ. القرآن زبر زیر کے ساتھ بدلی ہوئی حالت میں آتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. تو آئیے اس کا مکالمہ لیتے ہیں. حل سمع القرآن نام سمع القرآن، حل سمع القرآن نام سمع القرآن، حل سمعت القرآن. تو تا جو ہے تمہیں بدلے گا نام سمعت القرآن، حل سمعت القرآن نام سمعت القرآن. اس کے بعد ہم نے کیا ہے علیمہ فیل پڑھا. تو اس کا ٹیبل کیسے بنا؟ علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمت میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب. پورا ٹیبل ایسے تھا. علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا سب نے جانا. اس کے بعد جو ہے آخری ٹیبل اس کا ہے عمیلہ. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عمیلتا آپ نے عمل کیا، عمیل تم میں نے عمل کیا، عمیل تم آپ سب نے عمل کیا، عمیلنا ہم سب. پورا ٹیبل تھا. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عمیلتا آپ نے عمل کیا، عمیل تم میں نے عمل کیا، عمیل تم آپ سب نے عمل کیا، عمیلنا ہم سب نے عمل کیا. تو یہ ہمارے کیا ہوئے؟ 3 سیٹ پورے ہو گئے. پہلا سیٹ کیا تھا؟ فعلا جعلا فتح. اور اس کے ٹیبل کیسے بنے تھے؟ فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتو. دوسرا سیٹ ہمارا تھا ذکرا خلقا ابدا اور نصرا. شروع نصرا سے ہم نے شروع کیا تھا، نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. پھر تیسرا سیٹ ہم نے لیا تھا، اس میں بھی 4 افعال تھے. کیا؟ دربا سمعا علیما عاملہ. دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا، اور سمیع سمعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا، علما علمو علمتا علمتو علمتم علمنا، عاملہ عاملو عاملتا عاملتو عاملتم عاملنا. تو یہ جو ہے ان کو یاد کرنے کا آسان ایک طریقہ ابھی میں نے جو ہے وہ بنائے ہیں سلائیڈ. یہ انشاءاللہ آپ کے جب اگلے کورسز چلیں گے کلاسیں تو اس میں آپ کو ہم دکھائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں 11 افعال کو ایک طرف اکٹھا رکھ دیتے ہیں. قالا جعلا فتحا نصرا خلقا ابدا ذکرا دربا سمعا علما عمل، ایک طرف ایک کالم. اس کے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ علامتیں لکھتے ہیں.
کیا لکھتے ہیں؟ واو الف، تا زبر، تا پیش، تم اور نا. اب ان سب کو باری باری ملاتے ہیں ایک ایک سے. پہلے 11 کو میں ملاؤں گا واو سے. دیکھیں فتح سے کیا ہوگا؟ سوری فعلا سے فعلو، جعلو، فتحو، نصرو، خلقو. اسی طریقے سے جو ہے عبدو، ذکرو، سمعو، درعبو، علمو، عاملو. پھر میں اگلا لوں گا کیا ہے؟ تا. اب تا سے ان سب کو ملائیں گے. فعلتا، جعلتا، فتحتا، نصرتا، خلقتا، عبدتا اور ذکرتا، ضربتا، سمعتا، علمتا، عاملتا. اب لیتے ہیں تو کے ساتھ بھی اس 11 کو ہم ملا کے ایکسرسائز کریں گے. فعلت، جعلت، فتحت، نصرت، خلقت، عبدت، ذکرت، ضربت، سمعت، علمت، عملت. اس کے بعد ہم لیں گے تم، اس کے ساتھ ان 11 کو ملائیں گے. فعلت، جعلت، فتحت، نصرت، خلقت، عبدت، ذکرت، ضربت، سمعت، علمت، عملت. اب نا لیں گے، نا کے ساتھ بھی 11 کو ملائیں گے. فعلنا، جعلنا، فتحنا، نصرنا، خلقنا، عبدنا، ذکرنا، ضربنا، سمعنا، علمنا. اور پھر پورا ٹیبل ان کا 11 کا بنائیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. فتحا، فتح، فتحتا، فتحت، فتحتم، فتحنا. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. سمعا، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. علما، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. عملا، عملو، عملتا، عملتو، عملتو، عملنا. یہ آپ کے ہو گئے ماضی کے 11 افعال کے پورے ٹیبل آپ کو میں نے کرا دیے ہیں. آپ نے کرنا کیا؟ ایک کاغذ پکڑنا ہے، اس پہ 11 کو لکھ لیں. پہلا سیٹ فعلا، جعلا، فتح. تھوڑی جگہ چھوڑ کے دوسرا سیٹ نصرا، خلقا، عبدا، ذکر. تھوڑی جگہ چھوڑ کے تیسرا سیٹ کیا؟ ضربا، سامعا، علیما، عاملا. اور ان کے آگے یہ لکھ لیں. کیا لکھیں گے؟ واو الف، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے لکھیں گے تا زبر، پھر جگہ چھوڑ کے تا پیش، اور پھر اس کے بعد تم، اور اس کے بعد نا. اب ان میں سے ایک ایک فعل کو پکڑتے جائیں اور ان کے ساتھ ملاتے جائیں. مثلا فعلا، پہلا صیغہ تو وہ خود ہے لہٰذا اس کی ضرورت نہیں. اب واو سے ملائیں گے تو کیا؟ فعلو. جعلا کو ملائیں گے جعلو، فتح کو ملائیں گے فتحو، نصرہ کو ملائیں گے نصرو، خلقہ کو ملائیں گے خلقو، عبدہ کو ملائیں گے عبدو، ذکرہ کو ملائیں گے ذکرو، ضربہ کو ملائیں گے ضربو، سمعہ کو ملائیں گے سمعو، علمہ کو ملائیں گے علمو، عملہ کو ملائیں گے عملو. اس طرح آپ کے جو ہے یہ 11 کے جو ہے آپ نے جو ہے یہ ہم والے صیغے بنا دی. جب ایک باری باری آپ کریں گے نا آپ کو یہ 11 ایسے یاد ہوں گے جیسے ابھی مجھے یاد ہے. اس میں کوئی کرامت نہیں ہے. میں نے بھی اسی طرح ان کی مشق کی. دہرایا پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آیا جب ٹیچر ٹریننگ کورس کر رہا تھا وہاں کچھ لوگ تھے اس دفعہ انہوں نے ٹیبلز امپورٹنس دی ہوئی تھی آتے نہیں تھے. پھر وہاں یہ میں نے اس طرح کا کیا سارے افعال بورڈ پہ ایک طرف لکھ دیے یہ 6 لکھ دیے اور پھر ایک ایک پکڑ کے ایک ایک کی ساری یہ جب ایکسرسائز کی یا انہیں کرائے وہ لوگ جو ہے انہی میں سے فرسٹ بھی آیا انہی میں سے سیکنڈ بھی آیا تھرڈ جو ہے کسی اور بحث سے آ گیا. وہی لوگ تھے جن کو ٹیبل اس وقت نہیں آ رہے تھے. 2 دن ہم نے مشق کی تیسرے دن امتحان دیا ٹاپ کر گئے. یہ اتنا آسان طریقہ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. اگر یہ ٹیبل آپ نے سیکھنے ہیں ان افعال کو یاد کرنا ہے ان افعال کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجیے. سیٹ نمبر 1 فعلا جعلا فتح. سیٹ نمبر 2 نصرا خلقا عبدا ذکر. سیٹ نمبر 3 ضربا سمعا علما عملا.
اور ان کے آگے یہ ماضی کی جو تبدیلی ہیں، جو ہم کہتے ہیں ماضی کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ واو الف آتا ہے، تا زبر کے ساتھ آتا ہے، تا پیش کے ساتھ آتا ہے، تم آتا ہے اور نہ آتا ہے۔ اور ان کو جب لکھ کے آپ ایک دفعہ مشق کر لیں گے، یا ایک دفعہ آپ ان سارے ٹیبلز کو، جیسے یہ آپ کو میں نے ٹیبل یہاں پہ بنا کے دکھائے، ایسے ٹیبل اگر آپ بنا لیں گے تو الحمدللہ ماضی کے آپ کے یہ پکے ہو جائیں گے۔ پھر مضارع جو ہے آپ کا مڈ کوئز کے بعد شروع ہوگا، تو پھر مضارع کے کلیہ وہاں بتائیں۔ تو یہاں تک تو تھا یہ آپ کا دہرائی کا حصہ۔ اب ہے اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز بھی، آئیے پہلے اسے پورے کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب